معزز سامعین، اس کائنات میں حکومت اللہ کی ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو، اور لکڑیاں اکٹھیاں ہوئیں، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں گر کر راکھ ہو جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے گا کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تو خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے، میں کیوں جاؤں؟ تم نے چلانا ہے، پھینکو مجھے۔ معزز سامعین، اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا، غلیل کی طرح اس میں اتار کے پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے، اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا۔ جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام، آپ کو میری ضرورت نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی ضرورت ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں، پر تیرا محتاج کوئی نہیں ہوں۔ آگ میں جا رہے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا اور اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے، ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا۔ آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا، اے ابراہیم، تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست تیرا رب ہے۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مشکل گھڑی میں ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی مددگار ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، وہی مشکلوں سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔